السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک مختصر سی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ اور بطور خاص اس پس منظر میں کہ اللہ رب العزت نے پہلے تو ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو، اور وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ صلاۃ یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اس پس منظر میں اور اسی کے ساتھ اللہ نے تذکرہ فرما کر یہ ذکر فرمایا اور تاکید کی کہ ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے کہ یہ بھی نماز ہی کی طرح وقت پر فرض ہے، گرچہ اور دیگر احادیث یا قرآن کے آیات میں اس بات کے واضح اشارے تو موجود نہیں ہیں کہ صلاۃ ہی کی طرح اجتماعی نظم ہو زکوٰۃ کا، اس لیے کہ پروردگار عالم جو خالق کائنات ہے، ساری دنیا اسی نے بنائی ہے، سب جو ہے قیامت تک اور بعد کے احوال سے بھی واقف ہے۔ اس کو علم ہے کہ ایسے حالات بھی آئیں گے کہ جب اجتماعی نظام برقرار رکھنا غالباً مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ اگر اللہ نماز ہی کی طرح لازم کر دیتا کہ تمہیں نماز ہی کی طرح، صلاۃ ہی کی طرح اجتماعی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، تو یقیناً بعض حالات میں، بعض زمانوں میں یہ دشوار ہو جاتا۔ لیکن قرآن کی اس آیت کریمہ میں جبکہ اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے صلاۃ اجتماعی اس کا ایک نظم ہے اور جماعت کے ساتھ آ کر کے مسجد میں ادا کرنا ہے، اس کے درمیان میں اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرما کر گویا یہ اشارہ دیا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام بھی ایسے ہی منظم انداز میں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے صلاۃ کا، نماز کا نظم ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت سے وقت مقررہ پر ادا کی جاتی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی نظم ہونا چاہیے، بالکل صلاۃ ہی کی طرح۔ اسی لیے بعض مفسرین نے بطور خاص مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے تو زکوٰۃ کے اجتماعی تعلق سے اتنا زبردست بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ اگر اجتماعی طور پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ گرچہ میں پورے طور پر ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ حالات اور زمانے ہوتے ہیں، بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں ہر زمانے میں۔ مثال کے طور پر اب اس بات کا خیال آیا ہے کہ بیت المال کا قیام کیا جائے، اور اجتماعی زکوٰۃ کا جو انتظام اور نظم ہوتا ہے وہ اسلامی ملکوں کا، اسلامی حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ ایسا ہو اسلامی حکومت قائم ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسے زمانے ہوتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں کہ مطلب ایسا نہیں رہا ہے۔ تو بہرحال لازم تو نہیں اس انداز سے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں جب کچھ لوگوں نے اپنے طور پر زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہا اور کہا ہم آزاد ہیں، جہاں چاہیں جس کو چاہے زکوٰۃ دے دیں، اور انہی کو مانین زکوٰۃ بھی کہا گیا، بلکہ ایک اعتبار سے انہوں نے اس کو ٹیکس سمجھا کہ یہ تو ہم سے کوئی ٹیکس لیا جا رہا ہے، اور انہوں نے زکوٰۃ بند کر دی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ گرچہ بعض صحابہ کو اس میں اشتباہ تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر اٹل رہے اور کہا کہ نہیں، میں ضرور جہاد کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سینہ کھول دیا، دیگر صحابہ کے دلوں پر بھی اس بات کو واضح فرما دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور سب نے مل کر ان مانین زکوٰۃ سے جہاد کیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جب زکوٰۃ کا یہ منظم سسٹم قائم ہوا اور 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب بالکل اجتماعی نظم قائم ہو گیا تو دنیا کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا۔ ایسا دور بھی آیا کہ تقریباً آج کے 60-70 ممالک میں، یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، آج کے تقریباً 70 ممالک آپ مان لیں، اتنے ممالک میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بھیک مانگنے والا ہو، زکوٰۃ لینے والا ہو۔ گورنر اپنے اپنے صوبوں کے، اپنے اپنے جگہوں کے بادشاہ، ملکوں کے بادشاہ
جب وہ اپنے ملکوں کی، اپنے صوبوں کی، اپنے اسٹیٹس کی زکوٰۃ بھیجا کرتے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت ناراض ہوتے اور کہتے وہیں پر خرچ کرو. تو وہ لکھتے کہ ہمارے یہاں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو زکوٰۃ لینے والا ہو، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو. معلوم ہوا کہ تقریباً دنیا کے 70 ممالک میں آج کے ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں موجود تھا. اور جب ایسا ہوا زکوٰۃ کی یہ رقم بہت زیادہ اکٹھا ہو گئی تو اس کے خرچ کا ایک نظم بنایا گیا کہ جو غیر مسلم ہیں، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا غیر مسلم ہوں، مشرکین ہوں، ان کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے. اور اس کا انداز یہ رکھا گیا کہ ان کو بغیر سود کے، بغیر انٹرسٹ کے ان کو قرض دے دیا جائے اور اسی پیسے سے یہ جو ہے وہ اپنا کاروبار کریں، تجارت کریں، اور یہ بھی بھیک مانگنے والا نہ بنے. معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے تو کوئی بھیک مانگنا تو دور کی بات ہے، گداگری کی بات تو بہت دور کی بات ہے، دوسرے لوگوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی اور دیگر مذاہب میں بھی کوئی بھی آدمی ان 70 ممالک میں ایک آدمی بھی بھیک مانگنے والا نہ رہا. یہ محض اجتماعی زکوٰۃ کی برکت تھی. اس کا جو سسٹم قائم کیا انہوں نے اور نظم قائم کیا اسلام نے جو بتایا، اس کی یہ برکت تھی کہ ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا، بھیک مانگنے والا ان اتنے ممالک میں نہ رہا. تو یہی ہونا چاہیے، گرچہ درمیان میں یہ خلا رہا اور بہت بڑی کمی بھی رہی کہ ایسا کوئی نظم نہیں، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. بہرحال بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی شروعات ہے، آغاز جو ہے بہت اچھا ہے. اللہ کرے خلوص کے ساتھ اس کے اراکین کو اور جو بھی ممبران ہیں ان سب کو خلوص کے ساتھ اس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بہت حساسیت کا کام ہے. بہت سے سفید پوش ایسے افراد ملیں گے کہ جو نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں کسی کو نالج ہو، علم ہو، لیکن وہ مستحق ہیں آپ کی زکوٰۃ کے، وہ مستحق ہیں آپ کے صدقات کے، آپ کی امیدوں کے. لیکن بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں اس جو ہے اخفا کرنا اور اس کو برقرار رکھنا کہ مطلب کسی کو پتہ نہ چلنے پائے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر اخلاص ہمارے اندر رہے، خلوص نیت کے ساتھ اس کو ہم کرنا چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. لہذا ہر شخص کے بارے میں اس کی جو ہے ذہن و دماغ کا احساس کرتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریوں کو اگر انشاءاللہ پورا کریں گے تو یہ نظم اچھے انداز سے چلتا رہے گا. اب بیت المال کی کیا اہمیت ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے. تو بہرحال اجتماعی نظم یہ زکوٰۃ کا ہونا چاہیے. گرچہ میں یہ تو ناجائز نہیں کہتا کہ مطلب اگر انفرادی کوئی ادا کر دیتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آدمی کے ریلیٹڈ میں، آدمی کے اپنے جو ہے اقربا میں، رشتہ داروں میں، ناطے داروں میں، کہ وہ چاہتے ہیں خفیہ طور پر ہم ان کو دے دیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اور ایسا ہوتا رہا ہے، بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ یہاں دیں تاکہ ایک بڑے پیمانے پر اس کام کو آگے بڑھایا جا سکے. اس کے اندر بہت سارے اہداف ہیں، بہت سارے جو ہے اس کے مقاصد ہیں. انشاءاللہ ان مقاصد کو جب پورا کرنے کا وقت آئے گا اور یہ پورا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اجتماعی طور پر بہت بڑا فائدہ تمام لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پورے طور پر اس نظم کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.